اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اساتذہ کرام اور تمام مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لفظ کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل تسخیر واقعہ ہے۔ وہ واقعہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جدائی کا ہے کہ جب بنگلہ دیش نے پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ دعا کیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب گرامی، چمنستان زہر میں ہزاروں آندیاں چلی جنہوں نے گلچنائے گلگلائے میں شگفتہ اور ناشگفتہ کو مابال کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں طوفان اٹھے جنہوں نے عالم ثقافت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ الگرس فتنہ ہائے روزگار نے جنم لیا جن کی وجہ سے اروسی ہستی بیوہ ہو گئی اور اجڑی ہوئی ماں بن کر رہ گئی۔ فتنہ تار نے جہاں مسلمانوں کے قصرے ذیشان کو پیوبند خاک بنا کر رکھ دیا، وہی صدیوں پرانی سلطنت تو خاک میں تبدیل ہو گئی۔ میر مجلس عالم اسلام کا سب سے زیادہ ہولناک اور دل جلا دینے والا واقعہ تو سقوط بغداد کا تھا، جہاں 12 لاکھ مسلمانوں کا لقمہ اجل بن گیا، کئی کروڑ نایاب کتابوں کا دفتر تو راہ بن گیا اور دریائے دجلہ کے بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا گیا، اور صدیوں پرانی عالمگیر سلطنت تو اس طرح مابال کی گئی کہ اس کی علندہ بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا، تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک بن کر رہ گئی۔ لیکن سقوط ڈھاکہ کا واقعہ وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اس حادثے میں مسلمانوں کی ساکھ خاک میں تبدیل ہو گئی، اور یہ واقعہ تو ایسی مسلمان قوم کے حالوں ہوا جو 1000 سال تک مسلمانوں کے محکوم رہے اور نہ جانے کب سے ذلت کی خاک چاٹ رہے تھے۔ اور یہ حادثہ تو ایسی حالت میں ہوا کہ مسلمانوں کے 1 لاکھ فوج کے چکے چھڑ گئے، دریاؤں، ندی نالوں، یہاں تک کہ جنگلوں تک میں دشمن کو جنے چبوا کر رہی تھی اور ماضی کے حال آئینے میں دیکھ کر جلوہ کر رہی تھی۔ یکایک ان مجاہدین پر بجلی گرتی اور اسلام آباد سے ذلیل ترین فرمان جاری ہوا کہ سندھ سمیت چمنستان میں بارش کی جگہ تو آگ برسنے لگی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ افواج کے سامنے ہتھیار پھینک کر ذلیل ہونے تک کا فرمان جاری ہو گیا تھا۔ ارے قائد اعظم کا 2 لخت جگر کٹ گیا، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر دھندلی ہو گئی، اور 16 دسمبر 1971 کا وہ دن تھا جس دن پاکستان کے 2 خونی ٹکڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر گرامی، لیکن کیا یہ حادثہ اچانک ہوا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ حادثہ ہماری مسلسل خود غرضیوں، خود اندیشیوں اور اخلاق پستیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا ہم نے پاکستان کی آزادی کا مقصد کرسی کو بنایا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ پاکستان کا گلا کاٹ کر اس پر محل تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران کرسی کے پیچھے پاگل ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عزت اور پاکستان کے حق کو دبایا جا رہا ہے اور اس پر اتنا دباؤ ڈال دیا گیا ہے کہ ان کو السلام علیکم کہہ کر رخصت ہونے تک مجبور کر دیا گیا؟ اصحاب گرامی، کیا ہم نے پاکستان کو جوڑنے والا اسلام کا رشتہ یا طاقت تو توڑ ڈالا تھا؟ انہوں نے علاقائی میں تنظیموں کو ووٹ دے دے کر اس کو بھی توڑ ڈالا۔ کیا ہم نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب ڈھاکہ کی اسکیم جاری ہوئی تو کوئی نعرہ کام نہیں آیا۔ جب ڈھاکہ کی اسکیم جاری ہوئی تو وہاں کی مشہور جماعتوں نے تو نعرے لگائے کہ راج کرے گی خالصہ باقی رہنے نہ کوئی، کہ منحوس نعروں کو لگا کر بھگڑا ڈالا جس کو ہماری مسلم فوج نے ٹھنڈی پٹیوں سے برداشت کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا منحوس حادثہ تو آج تک مسلمانوں کی قوم نے دیکھا تک نہیں تھا۔ صدر گرامی، لیکن اگر اب بھی ہم پاکستان کے اس خور اندھا حالت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کو درست رکھنے والی چیز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جائے پناہ میں پناہ لے لیں اور اسلام کو ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دیں۔ آخری میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر دوبارہ، اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر دوبارہ، دوڑو زمانہ چالے قیامت چل چکا ہے، وما علینا الا البلاغ۔